رمضان ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ آپ نے برداشت سے صبر کا سفر کیسے طے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، کیسے؟ صبر سے اور نماز سے۔ برداشت جو ہے نا وہ پریشر کوکر ہے جس میں چیز ابلنا شروع ہو گئی ہے اور اب پھٹنے کو تیار بیٹھی ہے۔ صبر وہ تھرموسٹیٹ ہے جو اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بظاہر کہ آپ کو سب کچھ جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ کر رہے ہیں وہ بیسٹ ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی۔ آج 10واں روزہ ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے علی بھائی سے کہ پیشنس جو ہے، صبر جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم زندگی میں ہر ایک چیز میں دیکھتے ہیں جی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، انسان کو پیشنس کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن رمضان میں صبر کیا صرف بھوک پیاس پہ ہے، یا انسان کی شخصیت کے اوپر بھی کوئی صبر ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو نفسانی خواہشات ہیں یا جو آپ کے اندر کی، میں کہتا ہوں نا، ایک گندگی کہہ لیں، اس کو آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے مینیج کس طرح کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے مائنڈ انجینئر علی سر۔ 10ویں رمضان کی شب چل رہی ہے، بڑی مبارک ساتیں ہیں، ان سب کے اندر کھانے پہ تو صبر ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آپ نے اندر کی ہیلنگ کے لیے جو صبر ہے، یا جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، یا جو ایک مینٹل اپروچ انسان کی نیگیٹو بن جاتی، وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آڈینس افطاری کے ٹائم پہ دیکھ رہی ہے یا رات کو دیکھ رہی ہے، یا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہر سینیریو میں ایک چیز تو کنفرم ہے کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو نہیں رکھ پا رہے مجبوری کے تحت، وہ فدیہ دے رہے ہیں اس کا، بالکل۔ تو مطلب ہم سب اس مہینے کو الحمدللہ بہت ہی عزت، احترام، محبت، پیار سے مناتے ہیں۔ بالکل، یہ مہینہ سب سے پہلے ہمیں یہ سکھاتا ہے، میرے نزدیک جو سکھانے آیا ہے نا ایک چیز، وہ ہے برداشت اور صبر کا فرق۔ بالکل، آپ نے حیرت کا اظہار نہیں کیا حمزہ۔ نہیں، برداشت اور صبر، دیکھیں دونوں چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہے، لیکن نہیں، ایک چیز کے نام نہیں ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ دونوں کا فرق۔ کیسے فرق؟ ہاں، صبر جو ہے نا وہ پیشنس ہے، برداشت جو ہے وہ سپریشن ہے۔ صبر جو ہے وہ چوائس ہے، برداشت جو ہے وہ مجبوری ہے۔ صبر برداشت کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ یار یہ تو کرنا ہی پڑے گا، باہر صورت کچھ کر نہیں سکتا نا میں، اب کیا کروں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو مطلب وہ بادل نہ خواستہ، ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے اب مجھے جو ہے نا بیگم سے ڈانٹ کھانی ہے تو کھانی ہے۔ یہ بات کس طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ کو پڑی ہے نا آج، اسی لیے لے جا رہے ہیں۔ اس بات کو ہم حذف کریں گے کیونکہ یہ غیر پارلیمانی گفتگو۔ تو لیکن اگر آپ نے صبر سیکھا ہوتا تو آپ کو بیگم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ نہ ڈانٹتی بلکہ آپ سے اور زیادہ پیار کرتی ہیں آپ کی۔ زیادہ صبر کا مطلب ہے کہ انسان بس پھر اکیلا ہی بیٹھا رہے۔ نہیں، اوکے، خیر جوک سے پارٹ، یہ تو ہم نے تھوڑا سا لائٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، میں قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، کیسے؟ صبر سے اور نماز سے۔ بے شک، ٹھیک، صبر اگر برداشت ہوتی، عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برداشت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بالکل۔ انہوں نے صبر کیوں کہا؟ صبر جو ہے نا وہ ایموشنل ریگولیشن اور اس کے بعد اس کے ایک میننگ، ان دونوں کا نام ہے صبر، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، اگر آپ اس میننگ کو ہٹا لو، جو میننگ بیسیکلی آپ کا علم ہے، جو آپ کا شعور ہے، جس میں صبر کے پیچھے بہت سارے عوامل کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے بظاہر کہ آپ کو سب کچھ جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ کر رہے ہیں وہ بیسٹ ہے۔ میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ فیملی ساتھ تھی، تو بچہ نے والد صاحب کو، سب فرنٹ پہ بیٹھے تھے، زیادہ چوٹ لگی، تو والد صاحب کے پاس وہ فوراً آیا کہ جی میں پہلے آپ کو دیکھوں، تو والد صاحب نے کہا بیٹا میں استخارہ کر کے نکلا ہوں، تو یہ جو میرا خون جتنے نکل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ بیسٹ ہے، تم باقیوں کو پہلے دیکھ لو، اور کوئی نہیں۔ میرے استاد ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کریں، حافظ عبد الکریم، فوت ہو گئے ہیں۔ صبر اور برداشت کا فرق بتا رہا ہوں میں۔ 35 سال کا جوان بچہ آنکھوں کے سامنے گھر سے نکلا ہے موٹر سائیکل پہ، سامنے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آنکھوں کے سامنے، مطلب دروازے سے اس کو اندر کر کے کہتے ہیں میں اندر آیا ہوں، تو باہر ٹھا کی آواز آئی ہے تو بچہ ہی تھا، ظاہر آنکھوں کے سامنے ہی ہو گیا نا ایک قسم کا۔ یہ ہو تو کیا ہوگا انسان کا؟ برداشت بھی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، برداشت، میں کہتا ہوں آپ کے سارے جو وہ کہتے ہیں نا کوزے، وہ ٹوٹ جائیں گے، آپ کے جو ضبط کے بندھن ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے۔
حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو فون کیا آدھے گھنٹے کے بعد جب مجھے خبر ملی. میں نے کہا حافظ صاحب بڑا افسوس. تو کہنے کہ بیٹا علی میاں افسوس کس بات کا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی امانت دے اور آپ اس کی امانت اسی حالت میں یا اس سے بہتر حالت میں پہنچانے واپس کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو خوشی کا مقام ہے نا. بالکل صبر کا مقام ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتے ہیں دیکھو مجھے اللہ نے وہ اولاد دی تھی, میں نے اس کو اپنی طرف سے بیسٹ پاسبل تربیت اور تعلیم دے کے اس کنڈیشن میں کہ جب وہ بالکل بے بس تھا اس کی بجائے وہ اپنے بس میں تھا, میں نے اللہ کو واپس کر دیا, اللہ نے واپس لے لیا. تو الحمدللہ رب العالمین میں سرخرو ہو گیا. یہ صبر سکھاتا ہے. برداشت جو ہے وہ آپ کو نمب کر دیتی ہے, آپ کو بے حس کر دیتی ہے, آپ مجبور ہیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ کے سامنے بند دروازہ ہوتا ہے. صبر چلنا مادام چلنے کا نام ہے کہ آپ کو راستے نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ صحیح راستے پہ کب پڑیں یہ آپ کو نہیں پتا ہو شاید, لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایک در بند تو 100 در کھلے. یہ صبر سکھاتا ہے. دیکھو جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں کہہ رہے ہیں, میں کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے اس لیے میں اینک کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہوں گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. ٹھیک ہے کہ صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی طرف سے. بے شک. برداشت چونکہ مجبوری ہے, برداشت کا مطلب ہے کہ آئی ایم ہولڈنگ اٹ, میں اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوں, میں مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. صبر کا مطلب ہے میں اپنے رب کی طرف سے سکون میں بیٹھا ہوں. علی بھائی ایک کویسچن ریز ہوتا ہے, لیٹس سپوز اگر ہم وین وی لک ایٹ دا سوسائٹی رائٹ, ادھر سر کچھ ایک معاملات ایسے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں نا میں تو بچپن تو بے صبرا ٹائپ آدمی, ٹھیک ہے, کہ جلدی پانے کی خواہش, وہ چاہے رشتہ ہو, وہ چاہے جو نوکری ہو, وہ چاہے پوزیشن ہو, وہ چاہے عہدہ ہو, وہ چاہے معیار ہو زندگی, جلدی پانے کی خواہش, ٹھیک ہے, اور پانے کے فوراً بعد ناشکری. اس میں سوسائٹل رول ہے, اس میں مینٹل اپروچ ہے, اس میں ہمارے مزاج کے اندر پرابلم ہے, یا اس میں اوور آل ہمارے سیٹ اپ کا قصور ہے جو کہ ہمارے گھریلو خاندانی سیٹ اپ. میں اگر اس کو سمرائز کروں نا, برداشت جو ہے نا وہ پریشر کوکر ہے جس میں چیز ابلنا شروع ہو گئی ہے اور اب پھٹنے کو تیار بیٹھی ہے. ٹھیک ہے. صبر وہ تھرموسٹیٹ ہے جو اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. ٹھیک. جو ہم یہ کہتے ہیں نا میں بے صبرا ہوں, ہم اپنا تھرموسٹیٹ جلا دیتے ہیں. ہمیں پیدائش سے بچپن سے تھرموسٹیٹ کا تھریش ہولڈ رکھنا نہیں سکھایا گیا. یہ بھی میرے وہ بیٹے کے کمرے کا گیزر تھا, ٹھیک ہے, الیکٹرک گیزر لگا ہوا ہے, تو وہ بار بار جو ہے نا اس کا وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے, بار بار پانی ٹھنڈا ہو جائے, حالانکہ اس کو رکھا ہوا فل پہ تھا, وہ دیکھا تو تھرموسٹیٹ جل گیا ہوا تھا. ٹھیک. جب ہم اپنا تھرموسٹیٹ جلا دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس آپشن نہیں رہتی. رمضان ہمیں جو اصل جو سوال ہے نا میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے, رمضان ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ آپ نے برداشت سے صبر کا سفر کیسے طے کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. بہت کچھ اور سکھا رہا ہے رمضان ہمیں, لیکن میرے نزدیک یہ سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے رمضان کا کہ ہم یہ ڈفرینسیشن سمجھ لیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اپنے ایموشنز کو کیسے پروسیس کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم انہیں پروسیس نہیں کر رہیں گے تو ہم انہیں پروجیکٹ کریں گے. برداشت پروجیکشن آف ایموشنز ہے, صبر پروسیسنگ آف ایموشنز ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھو یار, میں جب چھوٹا تھا نا, مجھے یاد ہے جب میں کوئی 5-6 سال کا تھا تو میں نے روزہ رکھا, تو گھر میں نا ہمارے نیا اے سی آ کے لگا تھا اس رمضان میں, اور بڑی سخت گرمی کا رمضان تھا, جون کے مہینے کا. تو میں جناب اے سی کے سامنے نا بیٹھ کے, ان کے ابو نے کہا کہ ہم نے اللہ میاں سے بات کر لیا, آپ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اگر کچھ کھا پی بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں پانی کا گلاس پڑا تھا, میں نے کہا میں ایک سپ لے لیتا ہوں. پھر میں نے کہا یار سپ لیا تو مزہ نہیں آئے گا. میں اے سی کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے نا میں اے سی کی چھوٹے بچے جس طرح ہوا میں اندر لے رہا ہوں. اچھا اب میں نے وہ لے تو لی, پھر اس کے بعد شام کو نا وہ میرا پہلا روزہ تھا, تو قاری صاحب آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا قاری صاحب روزہ ٹوٹا تو نہیں بیٹا, آپ نے کچھ پانی پیا؟ میں نے کہا نہیں, میں نے ہوا کھائی. اب یہ جو آگاہی ہے نا, ایک 6 سال کے بچے کو یہ آگاہی صبر دے رہا ہے. برداشت ہوتی تو ختم ہو جاتی. بچے کی تو ہوتی ہی نہیں ہے ویسے بھی. ویسے بتا رہا ہوں کہ بچے کے اگر ہے نا تو بڑے کی بات بھی کر رہا ہوں. یہ آگاہی کہ ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں, رائٹ, کون دیکھ رہا ہے آپ کو سوائے اللہ کے کوئی بھی. تو یہ صبر کرا رہا ہے, یہ برداشت نہیں کرا رہی ہے. بھوک برداشت نہیں ہوتی, رمضان میں صبر ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ڈر صبر لا سکتا؟ ڈر صبر لا سکتا کیا مطلب؟ لیٹس سپوز فیئر ہے نا, ایک انٹرنل فیئر ہوتا ہے. لیٹس سپوز کچھ ڈر برداشت لاتی ہے ہمیشہ. دیکھو میں اگر سمپل ورڈ میں بات کروں نا,
کوئی بھی نیگیٹو ایموشن صبر کے ساتھ میں نہیں جوڑ سکتا. دیٹ از اے نیگیٹو ایموشن. ایک میرا کوشچن ہے, مے بی آپ کو تھوڑا عجیب لگے. ہر بندہ کہتا ہے, موسٹلی سوسائٹی ہمیں یہ سمجھاتی ہے, خدا سے ڈرو. اچھا, اب آپ سمجھے میرا کوشچن, اتق اللہ. کانٹیکسٹ. دیکھو میں عالم نہیں ہوں, میرا اس پہ بات کرنا بنتا نہیں ہے. میں آپ کو لیٹس سپوز ایک موٹا ون لائنر. میں آ رہا ہوں. میں عالم نہیں ہوں, میرا اس پہ بات کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن ہر ایک کی ایک اپنی بھی کوئی سمجھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو میں اتق اللہ کا مطلب سمجھاؤں وہ حب اللہ ہے. آپ کپڑے اتار کر سڑک کے اوپر ناچو گے؟ سب سے پہلے آپ کو کس کی عزت کا خیال ہوگا؟ اپنے والدین کی. کیا آپ ان سے ڈر کے یہ عزت کر رہے ہو؟ نہیں, پیار ہے تو عزت کر رہے ہو نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, ایموشن جڑے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنے رب سے ایموشنلی جڑ گیا, جب میرے لیے وجہ الکریم دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہو گیا دنیا اور آخرت کا, جب میرے لیے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, جب ان کو آپشن دی گئی تو انہوں نے کہا محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے. جب یہ ایموشن جڑ گیا تو یہ ہے وہ صبر, یہ ہے وہ شعور, یہ ہے وہ علم, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ آگاہی جو مجھے دوسری طرف نہیں جانے دے گی. ٹھیک ہے, یہ ڈر کی طرف نہیں جانے دے گی. اچھا, میں اس کو یوں کہوں گا کہ برداشت ہے پین میں بیٹھے رہنے کا نام. صبر جو ہے نا وہ پین نہیں دیتا. صبر ہے پین سے نکلنا وداؤٹ لوزنگ یور ویلیوز. ٹرو. ٹھیک ہے, برداشت جو ہے وہ ریئیکشن کراتی ہے, صبر رسپونڈ کراتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ویورز, آج کی جو ڈسکشن تھی 10ویں روزے کی ڈسکشن, اس میں ہم نے سیکھا کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ کس طرح پیدا کیا جائے اور رمضان اس کی آپ کی ٹریننگ کیسے کرتا ہے. یہ آبویس ہے کہ آپ کو بھوک پیاس برداشت کا لفظ یوز کیا جاتا ہے, لیکن میرے خیال میں آج کی اس نشست کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کو بھی برداشت کے بجائے صبر کے مادے کو پیدا کرنا چاہیے, کیونکہ برداشت ایک مجبوری کا نام ہے اور صبر جو ہے وہ شاید خدا کی خشیت اور خدا کی خوشنودی کے لیے انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. آپ کو امید کرتے ہیں آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے, بلکہ یقین کرتے ہیں, کیونکہ اس بات پہ اکثر ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, ہم یقین کرتے ہیں آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے, کیونکہ آپ کو مزہ آیا, کیونکہ آپ کو مزہ بھی آیا اور ہماری رہنمائی بھی ہوگی. رمضان بیٹھک کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو مائنڈ انجینئر علی کے ساتھ اجازت دیجیے, لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں کیونکہ یہ کنٹینیو رہے گی ہماری ٹرانسمیشن پورے 30 دن. سو کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.